السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی سڈن ذمہ داری دینے کے لیے میں جناب مفتی محمد صاحب ٹھیک ہے، ٹائم کتنا ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں جناب مولانا مفتی محمد صاحب کہ جن کا لگایا ہوا یہ پودا اب ایک مکمل باغ کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب پہلی بار اس حوالے سے ہم ایک مجلس کا حصہ بنے کہ ایک ایسے ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے، اور اس کو لے کر جو مولانا کے ذہن میں اس وقت خیالات اور جو ایک معیار تھا، تو اس کو سنتے وقت محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ایک ایسی آبادی کے اندر اس معیار کا ادارہ اور اس کا خواب دیکھنا، وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک دیوانے کا خواب ثابت ہوتا ہے، لیکن سلام ہے ان کی دیوانگی کو کہ اس خواب کو صحیح معنوں میں تعبیر کر کے دکھایا۔ اللہ پاک خوب ترقیوں سے نوازے۔ میں اپنی گفتگو کا موضوع حفظ قرآن کے حوالے سے رکھنا چاہوں گا۔ اس میں میرے مخاطب والدین اور مختلف اداروں کے ریپریزنٹیٹیوز جو کہ یہاں پہ موجود ہیں، تو حفظ قرآن کے حوالے سے سب سے پہلے پیرنٹ اینڈ پر ایک چیز جو میں نے ہمیشہ محسوس کی ہے، اکثر اداروں کی مینجمنٹ اس بات سے اتفاق کرے گی کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے پاس ایسے بہت سارے والدین آ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں اپنے بچے یا بچی کو حافظہ بنانا چاہتا ہوں۔ اچھا، میرے خیال میں اس سے خوبصورت خواہش ہو نہیں سکتی۔ یو کین ناٹ ہیو اے بیٹر وش دین کہ آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی قرآن کی یہ دولت اپنے سینے میں سمیٹ لے۔ لیکن ہر وہ خواہش جو ہم اپنے دل میں پالتے ہیں، اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اسے تھوڑا سا کیٹیگوریکلی ہم دیکھ لیں، اس کا جائزہ لے لیں، ہم اس خواہش کو پالنے کے کس حد تک ڈیزرو کرتے ہیں، یا اس کے لیے ہم کس حد تک قربانی دے سکتے ہیں، کتنی ہمت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ حفظ قرآن کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو میں اکثر پیرنٹس سے عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ براہ کرم صرف اپنے تاج کے چکر میں بچے کو نہ پھنسائیں۔ صرف اپنے تاج کے چکر میں بچے کو نہ پھنسائیں۔ یہ جملہ شاید ایک طرح سے ڈسکریج کرنے کے لیے ہے، لیکن اگر اسی کی ہم تھوڑی سی ڈیپتھ میں چلے جائیں تو ہمیں شاید وہ عوامل یا وہ اقدامات کرنے کی ہمت ملے گی جن سے حفظ قرآن میں عام طور پر جو داخل ہونے والے بچوں کی کامیابی کا ریشو ہے وہ 60% کے اراؤنڈ رہتا ہے۔ 40% بچے حفظ درمیان میں چھوڑ کر چڑھے جاتے ہیں۔ یہ تقریباً اگر کافی سارے اداروں کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھا جائے تو بٹوین 30 to 40% بچے حفظ درمیان میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ تمام بچے حفظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جتنے 60% بچے کامیاب ہوتے ہیں ان میں سے تمام وہ بچے تھے کہ جن کے اندر صلاحیت بھرپور تھی۔ اچھی مینجمنٹ کے ساتھ، مستقل نگرانی کے ساتھ، ایک ایوریج یا بلو ایوریج اسٹوڈنٹ کو بھی کامیابی کے ساتھ حفظ کروایا جا سکتا ہے۔ اور اس پلاننگ کا آغاز آپ کے اس ڈیسیجن کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے جب آپ یہ ایک بار فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ پریپریشن میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ جو کام بچہ کرنے جا رہا ہے اس کی کسی قدر اہمیت تو اس بچے کے دل میں ضرور موجود ہو۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج ہمارا ہر دوسرا بچہ بابر اعظم بننا چاہتا ہے، عاطف اسلم بننا چاہتا ہے، فہد مصطفیٰ بننا چاہتا ہے۔ ہمارا کوئی بچہ قاری محمد علی نہیں بننا چاہتا۔ ہمارا کوئی بچہ عبد الرحمن السدیس نہیں بننا چاہتا۔ یہ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، چونکہ للاکثر حکم الکل کے اکثریت میں جو ہے
یہ بچے عاطف اسلم، بابر اعظم، فہد مصطفیٰ، فلانا فلانی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہم پیرنٹس ہیں۔ آپ ایک مال میں گھوم رہے ہیں، ان سیلیبریٹیز میں سے کوئی ایک آپ کو نظر آ گیا تو آپ کا سڈن ریئیکشن ہوگا کہ آپ کا فون باہر نکلے گا اور اس کو ریکارڈ کرنا شروع کرے گا۔ یہ آپ کے اس بچے کو، وہ بچہ جس کی نظر میں آپ ہیرو ہیں، ایز پیرنٹ ایک بچے کے لیے سب سے بڑا ہیرو اس کا پیرنٹ ہوتا ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی ماں ہوتی ہے۔ یہ اپنے ہیرو کو، ایک شخص کو ریکارڈ کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس بچے کی نظر میں وہ سپر ہیرو ہے۔ آپ اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، میرا سوال ہے آج تک اس بچے کی موجودگی میں کتنے حافظوں کا ہاتھ چوما ہے آپ نے؟ کس حافظ کے اعزاز میں کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک پریکٹس سٹارٹ کروائی تھی، میں اس کا ایک خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، امید ہے کہ اس سے کچھ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ 6 ماہ کی ایک پریپریشن تھی شعبہ حفظ میں داخل ہونے والے بچوں کے لیے، کہ سب سے پہلے آپ بالکل رینڈم ایک حافظ صاحب کی ماہانہ ایک دعوت کریں، اور اس دعوت کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کے بجٹس کو ہم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسے حافظ صاحب جس کو آپ کا بچہ پہلے سے نہ پہچانتا ہو، اور آپ کے گھر کے اندر اس دن تھوڑی حرکت نظر آئے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے، something different is going on, something special is going to happen۔ اور پھر یہ بچہ آپ سے سوال کرے کہ جی what's happening، تو آپ اسے بتائیں گے کہ ہمارے گھر پہ حافظ قرآن آ رہا ہے۔ یہ حافظ قرآن ایک بالکل سیدھے سادے کرتا شلوار میں ملبوس ہو سکتا ہے، لیکن اس کا اعزاز و اکرام آپ ایک سیلیبریٹی کی طرح سے کریں گے، آپ کا یہ بچہ حافظ بننا چاہے گا۔ یہ اپنے ہیرو کو کسی کا اعزاز و اکرام کرتا ہوا دیکھے گا، یہ بچہ حافظ بننا چاہے گا۔ نمبر 2 بات، آپ اپنے بچے کو بہت ساری ایکٹیویٹیز کے لیے مختلف مقامات پر لے کر جاتے ہیں۔ آج کل تو جمپنگ کیسلز اور ڈفرینٹ موویز اور بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں جو ہماری زندگیوں میں شامل ہو گئے ہیں، معمولات کا حصہ بن چکے ہیں۔ کیا آپ اپنے اس بچے کو خالصتاً قرآن کی تلاوت سنوانے کے لیے کہیں لے کر گئے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے رات کو بچے کو بتایا ہو کہ صبح فجر کی نماز ہم فلاں مسجد میں فلاں قاری صاحب کی اقتداء میں ادا کریں گے کیونکہ وہ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ لینے کے بعد ہم بڑا ایک یادگار ناشتہ کریں گے؟ بچے کو تو ناشتہ بھی کرانا نا، اس کو تو تھوڑا بہت ساتھ میں لالچ بھی دینا ہوتا ہے۔ آپ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیں، وہ رات بھر سوچے گا کہ اچھا صبح جانا ہے نماز پڑھنے، اور نماز پڑھنے وہاں اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ وہ قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں۔ مطلب قرآن خوبصورت پڑھنا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے لیے لوگ ٹریول کر کے آ سکتے ہیں۔ یہ بات بچے کو بہت عمدہ میسج دے کر جاتی ہے اور اس کو اس بات پر انکریج کرتی ہے کہ وہ خوبصورتی سے قرآن پڑھنے کی خواہش اپنے دل میں رکھے۔ اور تیسری چیز، آپ نے اپنے بچے کا کوئی ایک قاری، عمدہ قرآن پڑھنے والا فیوریٹ بنانا ہے کہ یہ بچہ اس کی تلاوت سنے اور ہمیشہ سنے۔ میں معذرت کے ساتھ حفظ قرآن کے بہت سارے بچوں سے ملاقات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک سے دوسرے قاری کا نام نہیں آتا۔ اگرچہ یہ بچہ میوزک نہیں سنتا پھر بھی یہ 4-5 میوزیشنز کے نام جانتا ہے۔ آپ نے اس کے کرکٹ دیکھنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اسے کراچی کنگ، لاہور قلندر، ملتان سلطان، پشاور زلمی سب کے نام آتے ہیں، لیکن جو آپ اسے بنانا چاہ رہے ہیں، اور معذرت کے ساتھ بنا بھی آپ اپنے تاج کے چکر میں رہیں، وہ والا ماحول نہیں دیا۔ تو یہ چند میری ٹوٹی پھوٹی گزارشات تھیں بچے کے حفظ کو اسٹارٹ کرانے کے حوالے سے کہ بچے کی پریپریشن کروا کر لائیں۔ آپ کا ادارہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا آپ کے بچے کے اس ذوق کو برقرار رکھنے میں۔ اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے دوران حفظ بچوں کو پیش آنے والے مسائل۔ چونکہ مولانا اکرم صاحب نے بھی بتایا کہ حفظ ایک انڈیویجول لرننگ کا پروسیجر ہے، تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہر بچے کے مسائل کا خود جائزہ لیں۔ اس میں اس بات کا پورا امکان موجود ہوتا ہے کہ ایک استاد جس کی کلاس میں 15 سے 20 بچے پڑھ رہے ہیں، اس کی نظر سے کوئی ایک کمزوری رہ جائے، صرف نظر ہو جائے بچے کی، لیکن ایز اے پیرنٹ آپ اب صرف اپنے بچے کے نگران ہیں،
تو آپ ادارے کے ساتھ آ کر اپنے بچے کے مسائل یا اس کی کمزوریوں کو شیئر کریں، چونکہ وہ اس شعبے کے ایکسپرٹس ہیں، آپ ان کا اوپینین لے کر ان کے ساتھ مشاورت کر کے ان کے ساتھ تعاون کر کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک بڑی کمزوری جو محسوس ہوئی ہے، بعض اداروں میں حفظ کے لیے بہت ارلی بچوں کو لے لیا جاتا ہے، تو یہ بچہ اپنے حفظ کے اندر صرف اپنے والدین اور اساتذہ اور ادارے کی جو ایک ترتیب ہوتی ہے اس کے مطابق چلتا ہے، یہاں یہ بچہ اپنا انپٹ نہیں دے سکتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہر انسان کا لرننگ اپروچ، لرننگ اسٹائل مختلف ہوتی ہے۔ ہر بندے کے کسی بھی چیز کو حفظ کرنے کی، اس کو سمجھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ایک ایگزامپل، ایک حال میں بیٹھے ہوئے 50 لوگوں کو ایک لمحے میں سمجھ میں آ جاتی ہے، اور باقی ماندہ 10 افراد کے لیے وہ مثال بالکل کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ اس تک سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے۔ تو بالکل اسی طرح ہم ہر بچے کو، ہر انڈیویجول کو بھی اس بات کا تھوڑا سا مارجن ضرور دیں کہ اس بچے کی لرننگ کا اسٹائل مختلف ہو سکتا ہے، ہمیں اس مشاورت کے عمل کے اندر اس بچے کو بھی شامل کرنا ہے۔ مثلاً جو سب سے بڑا پرابلم پیش آتا ہے وہ بچوں کو 10 پارے کراس کر لینے کے بعد، جب اس کے 10 سپارے حفظ ہو جاتے ہیں یا اس سے اوپر ہوتا ہے، یہاں آ کر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ والدین اور اساتذہ اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ منزل بھول چکی ہے، اب اس کا سبق رکوا کر منزل پکی کروائیں تو یہ اپنے ٹارگٹس نہیں اچیو کر سکے گا، اور اگر ہم اس کے سبق کو جاری رکھتے ہوئے منزل تھوڑی تھوڑی سنتے رہیں یا اسی کچی منزل کے ساتھ کمپرومائز کریں تو یہ اس کا حفظ کمزور ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اگر آپ اپنی اس مشاورت کے عمل میں کسی حد تک بچے کو بھی کنسیڈر کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ بہتر آپ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ صرف اپنا بنایا ہوا جو ایک طریقہ کار ہے وہ اس پر لاگو کریں۔ یہ میری چند گزارشات تھیں، آپ حضرات کا وقت لیا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے بچوں کو کامیاب فرمائے، اللہ پاک ادارے کو بہت ترقیوں سے نوازے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔